الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال اللہ تبارک وتعالی فی المقام الآخر وسخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و مکرم برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا یہ ہم پر بڑا احسان، فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے برگزیدہ محبوب نبی آخر الزمان علیہ الصلاۃ کی امت اجابت میں شامل فرمایا، پھر ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، اور پھر کنتم خیر امت اخرجت للناس کا ہمارے اور آپ کے سروں پر تاج سجایا، اور تمام امم میں سب سے بہترین امت آپ کو قرار دیا۔ اللہ رب تبارک و تعالی نے انبیاء پر انبیاء کو فضیلتیں عطا فرمائی، جیسے قرآن پاک میں فرمایا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض نبیوں پر بعض نبیوں کو فضیلتیں عطا فرمائی۔ منہم کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، پھر آگے فرمایا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے ہم نے کلام کیا، جیسے موسیٰ کلیم اللہ، اور بعض ایسے ہیں جن کے ہم نے درجات کو بہت بلند کیا۔ تو سبحانہ و تعالی نے انسانوں کے لیے معیارات کو قائم فرمایا۔ اللہ رب تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شامل نہیں۔ حق سبحانہ و تعالی لامحدود ہے، قدیم ہے، ازل سے ہے، ابد الآباد تک ہے، اور پتہ نہیں اس کی شان، اس کی حقیقت سوائے ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام کے کسی نے نہیں جانی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جب ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو اس سرزمین پر بھیجا، تو سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اس دنیا گیتی میں تشریف لائے، اور جب آئے تو جنت کی بہاروں کو چھوڑ کر آئے تھے، وہاں کے سکون اور اطمینان کو، وہاں کی خوشبو کو، وہاں کی مہک کو، وہاں کی آسائشوں کو، وہاں کی جو ان پر انعامات و اکرامات والی زندگی تھی، ان سب کو چھوڑ کر آئے تھے۔ اور جیسے ہی دنیا پہ قدم رکھا آدم نے، تو بے چین و بے قرار ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جنت سے نکال کر آپ کو ریگزاروں میں چھوڑ دیا جائے، جنگلوں میں پھینک دیا جائے، تو آپ اس مقام سے مانوس رہیں گے جہاں پہلے رہا کرتے تھے۔ تو اضطراب اور بے چینی کی زندگی جب گزارنے لگے، تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی انسیت کے لیے خانہ کعبہ کو آسمانوں سے نازل فرمایا۔ پھر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے انبیاء کرام کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ ہر نبی کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، اور معجزہ اس لیے عطا فرمایا ہے کہ وہ ان کے حق ہونے کی دلیل بن کر ثابت ہوں۔ انبیاء کرام کے مختلف واقعات آپ نے پڑھے ہیں، سنے ہیں علماء کرام سے خطابات کے ذریعے، کہ اللہ نے ہر ایک نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا تاکہ وہ دلیل بن سکے، برہان بن سکے، اور وہ حجت قائم کر سکے، اور حق کا پیغام کہ ایکسیپٹنس کے لیے انسان کو آسانی ہو سکے۔
تو یہیں سے ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ انسان کو چمتکار بہت زیادہ ضروری ہے، اور چمتکار نہیں ہوتا ہے تو وہ آسانی سے ایکسیپٹنس نہیں کرتا۔ وہ الگ ہوتے ہیں جو صرف محبوب کے چہرے کو دیکھ کر فدا ہو جاتے ہیں، وہ الگ ہیں میرے نبی کے جانثار اصحاب جنہوں نے کوئی دلیل یا معجزہ طلب نہیں کیا بلکہ حضور کے چہرے کو دیکھا اور مر مٹ گئے، قربان ہو گئے۔ لیکن ہر نبی کی امت نے معجزے طلب کیے، اور یہاں میرے آقا علیہ السلام کی زندگی کو اگر دیکھیں تو حضور کے اصحاب نے معجزے طلب نہیں کیے، کفار نے معجزے طلب کیے، اور جنہوں نے معجزے طلب کیے معجزے دیکھنے کے بعد بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اور یہاں پر یہ عالم تھا کہ حضور پر اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا، لیکن اللہ نے دیگر انبیاء کرام کے ساتھ جو معاملات فرمائے ان کو ایسے جانثار اصحاب اور وفادار امت نہیں ملی جیسے اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمائی۔ تو اس کی مثالیں ہیں، اور سابقہ امم نے تو اپنے نبیوں کو چھوڑ بھی دیا، بھاگ بھی گئے۔ موسیٰ خود جب دریا عبور کر رہے تھے تو پیچھے سے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ جانے، موسیٰ کا رب جانے، یہ موسیٰ ہمیں کہاں لے جا کر غرق کر رہا ہے، چھوڑ کر ان میں سے بعض تو بھاگ بھی گئے۔ پھر جب دیکھا کہ راستہ بن گیا تو پھر چمتکار ہوا تو پریشان ہو گئے یہ معجزہ دیکھ کر، اور دیکھا کہ موسیٰ تو چلے جا رہے ہیں، دو طرف سے پانی ہٹ گیا اور راستہ بن گیا، تو یہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے۔ پھر ان کو اس کے باوجود بھی عافیت مل گئی، پھر کنارے لگے۔ پیچھے جب فرعون آیا اس نے دیکھا کہ واہ موسیٰ تو جا رہا ہے، میں بھی چلا جاؤں گا، لیکن اس نے موسیٰ کے رب پر ایمان نہیں لایا تھا، تو اللہ نے اسے ڈبا دیا۔ قرآن میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی تفصیل بتا۔ میرا مقصد معجزات آپ کی خدمت میں پیش کر گیا، لیکن ان سے عقیدتوں اور محبتوں میں کوئی فرق نہیں ہوا، بلکہ اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہر سال آپ ان دنوں میں ان ایام میں اجمیر جا کر دیکھیں، خدام سے پوچھیں، وہاں کے رہنے والوں سے پوچھیں، اور دریافت کریں کہ لوگوں کی بھیڑ میں کمی ہوئی ہے، تو لوگ کہیں گے نہیں حضرت اس سال سب سے زیادہ مجمع تھا۔ میں بھی برسوں سے سنتا آ رہا ہوں، لوگ یہی کہتے ہیں نہیں حضرت اس سال پورے ریکارڈز ٹوٹ گئے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ان کے چاہنے والوں کی تعداد میں کمی نہیں ہو رہی، حالانکہ دیابنا اور وہابیہ اور بدعقیدہ جماعتوں کی طرف سے بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ اولیاء اللہ کی محبتوں کو دلوں سے نکال دیا جائے۔ یہ انہی لوگوں کے گروہ میں شامل ہیں جو نبی کی محبت کو دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ اہل سنت و جماعت میں کیا ہے، محبت ایک ایسی شے ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی تو زندگی ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ہم محبت کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن یہی وہ محبت ہے جس نے صہیب رومی کو روم سے بلا کر رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیا، بلال حبشی کو حضور کے نام پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ عطا کر دیا، حضرت سلمان فارسی کو فارس کا علاقہ چھڑا کر مدینے کی گلیوں میں لا کر ڈال دیا۔ یہی وہ محبت ہے جو انسان کو کامیاب کرتی ہے، اور یہ محبت اللہ کا کرم ہے، ہمارے پاس گرچہ دولت نہیں لیکن محبت ضرور ہے، اور یہی محبت ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ایمان اس وقت تک مسلمان کا مکمل نہیں جب تک وہ نبی سے محبت نہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں، مشہور حدیث ہے، کسی بھی جماعت والے سے جا کے ترجمہ کرا لیجئے، سمپل سا ترجمہ حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ مجھے اپنے باپ، اپنی ماں، اپنی اولاد اور ساری کائنات میں جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ تو ایمان بندے مومن کا اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ بھئی حضور سے آپ محبت کریں گے تو ایمان مکمل ہو گیا، تو آپ محبت کرنے والے ہو گئے کہ نہیں؟ آپ کے دلوں میں محبت کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ تو یہی محبت ہے جو نسلاً بعد نسل منتقل ہوتے ہوئے آئی، اور یہی محبت ہے جس کے جذبے کو لے کر حضور سیدنا غریب نواز سنجر کی وادیوں سے نکل کر ہندوستان کے تپتے ہوئے صحراؤں میں تنہا نکل کر آ گئے۔ یہ کس سے محبت تھی؟ آپ ہم تو تیری چادر گاگر چڑھانے والے، سندل وندل کرنے والے تو کوئی تھے نہیں۔ ہم نے کون سے نذرانے غریب نواز کی خدمت میں پیش کیے جو ہم کہیں گے کہ سرکار ہمارے لیے نکل کر آ گئے؟
ذرا توجہ طلب بات ہے، ایک زبردست اہم نقطہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ آج ایک مہمان خصوصی بھی آئے ہیں ہمارے، میری شعیب قادری صاحب، محبوب نگر سے خاص طور پر، علمی شخصیت ہے اور ماشاءاللہ اہل سنت کا بڑا درد رکھتے ہیں۔ ایک بات آپ لوگوں کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ کیا جذبہ تھا جو سرکار غریب نواز کو سنجر سے ہندوستان لے کر آ گیا۔ وہ کیا شے تھی کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، جائیدادیں چھوڑ دی، اپنے باغ کو فروخت کر دیا، دولت کو ٹھکرا دیا، اپنی آرام طلب زندگی کو چھوڑ دیا۔ بھائی غریب نواز سرکار امام حسین کے شہزادے ہیں تو سنجر کی سرزمین پر رشتہ دار بھی تو رہے ہوں گے نا، پھوپھی بھی ہوں گی، خالہ بھی ہوں گی، رشتہ دار بھی ہوں گے، چچا بھی ہوں گے، بھائی بھی ہوں گے، کزنس بھی ہوں گے، دوست بھی ہوں گے، احباب بھی ہوں گے، اساتذہ بھی ہوں گے، سب ہیں، سب کو چھوڑ کر آ گئے۔ اور اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنے والے شیخ حضرت خواجہ ہاروردی کو چھوڑ کر آ گئے۔ کیوں آئے حضور سیدنا غریب نواز؟ مسلمان تو تھے نہیں نا، آپ یہ کہیں گے ہمارے لیے آئے، تو میں کہوں گا بھائی جس خطے میں آئے وہاں پر تو کوئی لا الہ الا اللہ بولنے والا نہیں تھا۔ اس جملے پر توجہ کریں، غریب نواز انسانیت سے محبت کرتے تھے۔ یہ اگر کہا جائے کہ ہمارے سلسلے کے لیے آئے، ہمارے مریدین کے لیے آئے یا مسلمانوں کے لیے آئے، تو میں تاریخ کے اوراق آپ پلٹ کر دیکھیں، پتہ چلے گا جس وقت حضور غریب نواز اجمیر کی بنجر سرزمین پر آئے وہاں پہ کفر سر چڑھ کر بولتا تھا۔ ہندوستان کے تمام چھوٹے راجاؤں کو ملا کر ایک مہاراجا بنتا تھا جس کا نام پرتھوی راج چوہان تھا، اور وہ کوئی چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں تھا، بہت بڑا طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ بہت بڑا، وہ جسے راجپوت کہتے ہیں، وہ راجپوتوں کا سرغنہ تھا۔ راجپوتوں کے پاس آج بھی دیکھیں آپ، آج بھی پڑھے لکھے بچے جانتے ہیں کہ آنر کلنگز ہے۔ اگر خاندان کی عزت پر کوئی بات آ جاتی ہے تو راجپوت آج بھی اپنی بیٹی کا گلا کاٹ دیتے ہیں، ان کے پاس آنر کلنگز ہے۔ یعنی ہم اپنے عزت اور وقار کو داؤ پہ نہیں لگائیں گے، جان سے مار دیں گے، لیکن ہم اپنی عزت کو نیلام ہوتا نہیں دیکھیں گے، اتنا ان کے پاس خاندان کی ڈگنیٹی اور آنر ہے۔ اور غریب نواز ایسے کوئی للو پنجیوں کے درمیان نہیں آئے۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف چادر گھاگھر چلانے والوں کا آپ مخالفت کر کر یہ ثابت کرنا چاہیں گے اور لوگوں کے دلوں سے عظمت نکالنا چاہیں گے، تو میں کہوں گا کہ یہ بدعقیدہ جماعتوں کی بہت بڑی بھول ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہماری زندگی، ہمارے بزرگوں کی خدمات صرف چادر لے کر جانا ہے یا پھول چڑھانا ہے یا اگربتی جلانا ہے۔ نہیں، یہ تو چند نادانوں کی طرف سے شروع کی ہوئی باتیں ہیں جو اپنے عقیدت کے اظہار کے لیے کرتے ہیں۔ اصل تصوف کو تو تم نے سمجھا ہی نہیں ہے، اصل تصوف کو تو تم نے جانا ہی نہیں ہے۔ حضور سرکار سیدنا غریب نواز کی جرأت کو تم نے نہیں جانا ہے۔ کسی بھی اینگل سے حضور غریب نواز کو دیکھیں، علم کی بنیاد سے دیکھیں کہ تو آج 800 سال گزر گئے، ہندوستان میں کوئی عالم ان کے علم کے عشر عشیر کو نہیں پہنچ سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا، امام بخاری کا یہ قول ہے، امام اعظم کا یہ قول ہے، امام شافعی کا یہ قول ہے، امام مالک کا یہ قول ہے، ماتوریدی کا یہ قول ہے، فلاں کا یہ قول ہے۔ تو جس طرح ان علماء ثقہ کے اقوال اہمیت رکھتے ہیں نا، اسی طرح غریب نواز کا ہر قول سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے نادان بھائیوں کی وجہ سے انہوں نے طریقت کو صرف چادر گھاگھر اور اگربتی عود اس پر محدود کر دیا ہے۔ نہیں دوست، اس کے آگے بڑھ کر دیکھیں، یہ تو آپ کے دل کے سکون کے لیے آپ کر لے رہے ہیں، یہ اصل تصوف نہیں ہے۔ غریب نواز کی ذات کیا ہے؟ علم کے اعتبار سے میں کہتا ہوں غریب نواز ہندوستان کے سب سے بڑے عالم گزرے ہیں۔ اور اگر مجاہدانہ صلاحیتوں کی بات کی جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں خانقاہ والے کمزور ہوتے ہیں؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ چند دنوں سے 4 دن کا 8 دن کا 46 دن کا چلہ کرا کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اسلام پھیلا رہے ہیں، تو آپ کی غلطی ہے، آپ کی بھول ہے۔ آپ کسی کفرستان کے علاقے میں جا کر اللہ اکبر کی صدائیں آج بھی لگا کر بتائیں۔ آج 20 کروڑ مسلمان ہیں نا ہندوستان میں، ان کے پاس 80 ہے تو آپ 20 ٹھہرے ہیں نا، 20 کا مقابلہ 80 سے ہو سکتا ہے نا۔ لیکن میرے سرکار غریب نواز جب آئے تھے کتنے تھے؟
1000 نہیں تھے ہندوستان میں دوستو، کیرلا کے سرزمین پر مسلمان تھے، اس کے علاوہ کہیں نہیں تھے۔ بولیے وہ جرأت کہاں سے لائیں گے آپ جو حضور سیدنا غریب نواز کے پاس تھی؟ آپ کہتے ہیں کہ خانقاہ والے صرف قوالی کرتے بیٹھتے ہیں ہارمونی لے کر، تو یہ آپ کی بھول ہے دوستو، آپ نے صرف ایک اینگل کو دیکھا ہے۔ آؤ میرے سرکار غریب نواز کی جرأت کو دیکھو، علی کا شہزادہ ہے، مولا علی کا شیر ہے، حیدر کرار کی جرأت لے کر آیا ہے۔ تنہا میں کہہ رہا ہوں، کسی گاؤں جنگل میں جا کر نہیں بیٹھے ہیں، خاموشی سے تبلیغ کرتے ہوئے اسلام کی۔ ہندوستان کا جو گڑھ تھا کفر کا، طاقت کا، سیاسی مرکز تھا، ہتھیار سے لیس فوج تھی، اور کوئی ہجڑوں کی جماعت نہیں تھی، راجپوتوں کے درمیان حضور غریب نواز چند فقراء کو لے کر آ کر بیٹھ گئے۔ ہے جرأت کسی کے پاس ایسی؟ ہندوستان کی تاریخ میں کسی کے پاس ایسا مجاہد ہے اسلام ہے تو لا کر بتاؤ۔ اکیلے آ کر بیٹھ گئے۔ اور کیوں آ کر بیٹھے؟ انسانیت سے محبت تھی۔ آپ اگر کسی انسان کو گڑھے میں گرتا ہوا دیکھیں، حیدرآباد کا تو مزاج ہے، کیا بولتے بھائی ادھر سے نکو جاؤ گڑھا ہے، تو انہیں بولتا آپ کو کیا پڑا ہے بھائی، گڑھا ہوگا کچھ بھی ہوگا، نہیں بھائی گڑھا ہے، گر جا رہے لوگ، ہاں میونسپلٹی والے کھود کے چلے گئے، آپ ادھر سے مت جائیے۔ یہ انسانیت ہے۔ کیا ہے بولیے؟ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ انہیں آگے اگر نہیں مانا تو جا کے دیکھتا، ارے یار وہ صحیح بولے تھے، انہوں اتنا بڑا گڑھا ہے، گر جاتا تو ہڈی پسلی ایک ہو جاتی تھی، ہے کہ نہیں بولیے؟ ادھر آگے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، حیدرآباد میں مزاج ہے، روک دیتے بھائی ادھر نکو جاؤ، پولیس والے مار رہے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے، ہمارے بھائی ایک دوسرے کو موٹر سائیکلوں پہ نکلے والے، پلٹ کے آگے بولتا رک جاؤ بھائی، چالانہ کر رہے ادھر نکو جاؤ۔ تو انہیں بولا آپ کو میرے سے کیا لینا ہے؟ اچھا ہندو رہے کو مسلمان رہو، آج بھی وہ جذبہ ہمارے پاس ہے۔ سائڈ سٹینڈ اگر نکلا ہوا ہے بائک کا تو آدھا کلومیٹر پیچھے جاتے، اس کے بعد کیا بھائی 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 کیا ہوا، سائڈ سٹینڈ، ارے شکریہ بھائی۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ انسانیت ہے۔ آج کے اس میٹیریلسٹک مادی دور میں بھی آپ کے دلوں میں انسانیت کا جذبہ باقی ہے، تو ہماری انسانیت صرف اتنی یہاں تک محدود رہ گئی کہ ہم دنیا کے نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، اور سرکار غریب نواز کہ انسانیت کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے نقصانات نہیں، انسانیت کو آخرت کے نقصانات سے بچانا چاہتے ہیں۔ جہنم کی آگ سے جلنے سے بچانے کے لیے حضور غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر آئے، اور آ کر ایسی شان بان سے بیٹھے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں دنگ ہو گئیں۔ اور ساتھ کیا لے کر آئے؟ محبت لے کر آئے دوستو، محبت کے سوا کچھ لے کر نہیں آئے سرکار غریب نواز۔ یہی وہ محبت تھی کہ ہندوستان میں سب کچھ تھا، ایک دوسرے کے لیے دکھ اور درد نہیں تھا، ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ نہیں تھا۔ وہ محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر جب غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر آئے تو پرتھوی راج چوہان نے کہا کوئی اور جگہ نہیں ملی تھی ان کو، کہیں اور جا کر بیٹھتے، چھوٹے موٹے راجے سے لڑ لیتے، چھوٹے موٹی سلطنت پہ جا کے بیٹھ جاتے، کسی چھوٹے علاقے میں آئے ہیں تو ہیڈ کوارٹر میں آ کے بیٹھ گئے۔ عمومی طور پر دیکھیے جنگوں کی تحریکیں چلائی جاتی ہے تو ڈائریکٹ ہیڈ کوارٹر میں نہیں گھسا جاتا، دلی کو ڈائریکٹ نہیں جاتا، اطراف کے علاقوں کو فتح کیا جاتا ہے۔ ایک کمانڈر جو ہوتا ہے نا، وہ اطراف کے علاقوں کو فتح کرتے 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 پہنچتا ہے۔ جیسے اورنگزیب آئے تھے قلی قطب شاہ کی حکومت ختم کرنے کے لیے، تو ڈائریکٹ نہیں آئے، بلکہ آئے بھی تو کئی سیکنڈ ٹائم میں ان کو کامیابی ملی، قلعہ اتنا مضبوط تھا یہاں کا، اطراف کے علاقے فتح کر لیتے ہوئے آئے۔ تو ایک کمانڈر کیا کرتا ہے؟ پہلے اطراف سے کام کرتا ہوا آتا ہے، لیکن قربان جائے غریب نواز کے، محمد عربی کی فوج کے کمانڈر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی مشکل کشا کے شیر ہیں، حسینی خون لے کر کربلا کی تربیت کا فیضان لے کر آئے، اور جب آئے تو ادھر ادھر نہیں گئے، سیدھا ہیڈ کوارٹر پر بیٹھ گئے۔ اس نے دیکھا کہ ان کا اور میرا کیا مقابلہ ہے، میرے پاس لشکر جرار ہے، ان کے پاس چند فقراء ہے، میرے پاس دولت کا انبار ہے، ان کے پاس تو کھانے کے لیے نہیں ہے، زمین تو زمین، دریاؤں پر تالابوں پر میں حکومت کرتا ہوں، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کیا مقابلہ کریں گے؟ دیکھیں کیا مقابلہ کریں گے۔ اور اللہ نے انتخاب بھی کیا تو غریب نواز کے لیے کسی اور علاقے کا نہیں کیا، ساؤتھ انڈیا میں ادھر ادھر نہیں بھیجا، ہندوستان کے راجاؤں کے مرکز میں بھیجا کہ معین الدین تیری شان ایسی نہیں کہ تجھ للو پنجوں سے مقابلہ کرے، تیرا مقابلہ ہندوستان کی سب سے بڑی طاقت سے ہوگا، مقابلہ سخت ہوگا، امتحان سخت ہوگا تو انعام بھی بڑا ہوگا۔ دیکھیے آپ حضور غریب نواز جب آ کر بیٹھے تو اس نے کہا کہ ابھی میرا کیا مقابلہ ہے ان کے ساتھ، بیٹھے ہیں تو بیٹھنے دو، لیکن
سرکار غریب نواز کیا لے کر آئے تھے؟ میں نے کہا محبت انسانیت کے لیے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، رونگٹے کھڑا دینے والا ہے کہ محبت کس کو کہتے ہیں اور محبت کیسی ہونی چاہیے۔ حضور سرکار غریب نواز کپڑے کا ایک چھوٹا سا پھٹے ہوئے کپڑے کا ایک خیمہ جسے ٹینٹ کہتے ہیں نا، ہمارے پاس بچے 4 لکڑیاں لگا کر ایک چادر ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں اکثر کھیل کود، ویسا خیمہ راجستھان کی تپتی ہوئی گرمی میں لگا کر چند فقراء کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ عصر اور مغرب کے درمیان ایک وقت ایک حال ایسا گزرا غریب نواز پر کہ سرکار غریب نواز کو اپنے پیر و مرشد کی بہت یاد آنے لگی۔ میں نے کہا نا آپ کو کہ ایسا آسان نہیں ہے سب چھوڑ چھاڑ کر آ کے اسلام کی تبلیغ کرنا۔ یکایک پیر کی یاد آنے لگی تو غریب نواز رونے لگے، عصر اور مغرب کے درمیان رونے لگے۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکا وہاں سے جو کافر تھا گزر کر جا رہا تھا، اس نے آواز سنی رونے کی تو اس نے کہا کہ یہ بابا کو کیا ہو گیا کہ روتے بیٹھے ہیں، اور اس کی نظر خیمے میں غریب نواز پر پڑی کہ زارو قطار رو رہے ہیں۔ دوسرے دن پھر یاد کا غلبہ بڑھا، پھر غریب نواز رونے لگے۔ یہ لڑکا جاتے جاتے پھر دیکھ کر گیا کہ پھر رو رہے ہیں، اور ایسے رو رہے ہیں کہ غریب نواز کی آواز اس نوجوان کے سینے میں پیوست ہو جا رہی ہے۔ پھر تیسرا دن اس نے یہی منظر دیکھا تو رک گیا اور رک کر بولا بابا کوئی پریشانی ہو تو بولو، کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے تھے نا، اخلاق کے ذریعے تبلیغ کی ہے۔ اب آپ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ ایسی آسانی سے ہو جاتی ہے؟ قرآن پڑھا کر کیا مسلمان کیا جا سکتا تھا؟ آج 800 سال گزر گئے، حضور سیدنا معین الدین کو آئے، ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں جو دعوے سے کہے کہ میں قرآن کو پڑھ کر ترجمہ سمجھ سکتا ہوں؟ اس دور میں کیا سمجھیں گے جب سنسکرت بولی جاتی تھی، جب اردو کا بھی تصور نہیں تھا، اجنبی زبان تھی، بالکل ایلین لینگویج تھی عربی لوگوں کے لیے، اخلاق کا یہ معاملہ تھا۔ وہ آیا گھبرا کر غریب نواز کے پاس، پوچھا بابا کوئی ضرورت ہے تو بول دو، اور کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے اس سے پہلے تو تم کو روتا نہیں دیکھا، کیوں رو رہے ہو؟ تو حضور معین الدین غریب نواز نے فرمایا کہ مجھے میرے مرشد کی یاد آتی ہے، میں محبت میں رو رہا ہوں، کسی ضرورت کے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں محبت میں رو رہا ہوں۔ تو پریشان ہو کر کہنے لگا کیا محبت میں بھی کوئی روتا ہے؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ ہندوستان کے اس علاقے میں آ کر بیٹھے تھے حضور غریب نواز جہاں کی زمین پتریلی نہیں تھی، دل بھی پتریلے تھے، سخت دل لوگ وہاں پر رہتے تھے، اولادوں کو مار دیا کرتے تھے، بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ دفن کر دیتے تھے، آگ میں لگا دیتے تھے، شوہر مر جاتا تو ستی کی رواج وہیں سے عام ہوئی تھی ہندوستان میں، عورت کو مرد کے ساتھ شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا، یہ ستی کی رسم راجستھان سے شروع ہوئی، اتنے سنگ دل لوگ تھے۔ اب انہی میں کا ایک یہ نوجوان تھا راجپوتانہ کا، وہ رکا اور کہنے لگا محبت میں رو رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ حضور نے غریب نواز نے ایک نظر التفات ڈالی اور اس کا دل غریب نواز پر فدا ہو گیا اور کہنے لگا مجھے بھی یہ جذبہ دیں گے آپ محبت کا؟ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ محبت تو ان لوگوں نے سنی ہی نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ مجھے بھی یہ درد دیں گے جو آپ کے سینے میں ہے، میں بھی تو دیکھوں کہ محبت میں کیسے رویا جاتا ہے۔ تو غریب نواز نے پہلا کنڈیشن کیا رکھا پتہ ہے؟ میرے نبی پہ کلمہ پڑھ کر ایمان ڈالے، مسلمان ہو جا تجھے یہ درد دے دوں گا، میرا مرید ہو جا میں تجھے یہ درد دے دوں گا۔ تو کہنے لگا میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہوں، میں ماں سے مشورہ کر آؤں گا۔ بھاگا بھاگا اپنی ماں کے پاس گیا، اب دل پورا غریب نواز کی طرف لگ گیا، ابھی حالت کفر میں ہے، ابھی جہاں سے تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیے دوستو، ماں کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ اماں ایک بابا سے مل کر آیا ہوں۔ تو کہا میں جانتی ہوں، وہ مسلمانوں کے بابا ہے جو چند فقیروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو ان سے مل کر آیا؟ ہاں میں ان سے مل کر آیا ہوں، میں ان کا دیوانہ ہو گیا ہوں اور بڑی محبت ہو گئی ہے مجھ سے، اور ان کے جو سینے میں جو درد ہے، جو محبت ہے، میں وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا لے جا کر۔ تو کہا نہیں، ایک کنڈیشن رکھا ہے انہوں نے، ایک شرط رکھی ہے انہوں نے۔ تو کیا شرط رکھی؟ کہا اسلام قبول کرنا پڑے گا اور ان کے مرید ہونا پڑے گا۔ تو ماں نے کہا بیٹا میں تجھے بچپن سے جانتی ہوں، تیری رگوں میں راجپوتوں کا خون ہے اور تو اتنی آسانی سے اپنی بات سے انکار نہیں کرے گا، جو تو ٹھان لیتا ہے تو وہ کرتا ہے۔ اب میں روکوں گی تو نہیں مانے گا، لیکن بالآخر تو وہی کرے گا جو تو نے ٹھان لی ہے، تیرے پاس بھی وہی راجپوتوں کا خون ہے جو تیرے باپ کے پاس تھا، جا اور جا کر کلمہ پڑھ، مسلمان ہو جا، مجھے کوئی آپتی نہیں، کوئی آبجیکشن نہیں۔ بھاگا آیا، حضور نے غریب نواز نے کہا غسل کر آؤ۔
صاف کپڑے پہن کر آیا، بٹھایا، کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا، بیعت کر دیا، تعلیمات دے دی۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ تجھے تہجد بھی میرے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ ہے دیکھیے خانقاہی تعلیمات، یہ نہیں کہ 4 پیسے اڑا دیے اور چادر گاگر چڑھا دی۔ میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، یا اگربتی چڑھا کر یوں پھرا دیا اور اس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے غریب نواز کی تعلیمات۔ نہیں ہے دوستو، آپ لوگ مغالطے میں ہو۔ طریقت اور اہل تصوف کا یہ کام نہیں ہے۔ تصوف کا کام کیا ہے؟ اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کے دکھ درد بانٹنا ہے۔ سرکار غریب نواز نے وہیں سے تعلیمات کا آغاز کیا، کہا تہجد تجھے میرے ساتھ پڑھنی ہے، فجر میرے ساتھ پڑھنی ہے، ناشتہ میرے ساتھ کرنا ہے، ظہر میرے ساتھ پڑھنی ہے، اوابین، اشراق، جاج، یہ ساری نمازیں تجھے نوافل میرے ساتھ پڑھنی ہے۔ حضور غریب نواز کا یہ عالم تھا کہ زندگی میں غریب نواز کے مریدین میں سے حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو جانشین ہوئے، ان سے پوچھے کہ غریب نواز کی زندگی کے معمولات کیا تھے، تو کہنے لگے میں نے غریب نواز سے زیادہ، میرے پیر سے زیادہ نوافل پڑھنے والا نہ کتابوں میں پڑھا ہے نہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تھوڑی دیر عشاء کی نماز کے بعد رات تمام عبادات میں مشغول ہوتے، گھر جاتے تو لوگ سمجھتے کہ حضرت اپنی کٹیا میں آ گئے آرام کرنے۔ جب سب سو جاتے چپکے سے مسجد میں چلے جاتے اور ساری رات نوافل میں گزارا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کا یہ عالم ہوتا حضور غریب نواز کی کہ دن میں 2 مرتبہ پورا قرآن پاک ختم کر دیا کرتے، ایک صبح ختم کرتے، ایک رات میں ختم کرتے تہجد سے پہلے۔ یہ ہے سیدنا غریب نواز کی زندگی کے معمولات۔ رات تمام سے قوالی پڑھتے سنتے نہیں بیٹھتے غریب نواز، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ یہ پریکٹیکلٹی تھی حضور غریب نواز۔ تو شخص سے کہا کہ ذرا بیٹھ میرے پاس، بیٹھ گیا۔ 1 مہینہ اس کو اپنی تربیت میں رکھا۔ کتنے؟ 1 مہینہ اس کو تربیت میں رکھا۔ وہ جس چیز کا طلبگار تھا وہ مانگنے لگا، کہنے لگا حضرت وہ تو دے دیجئے جو درد ہے، جو رلانے والا جذبہ ہے۔ تو 1 مہینہ ساتھ رکھ کر کہا کہ اب ایک کام کر، اب گھر کو جا اور 3 دن تک تو مجھ سے ملنے نہیں آئے گا۔ کیا کہا؟ 3 دن تک تو مجھ سے ملنے نہیں آئے گا، تو وہاں میں یہاں، میری صورت بھی نہ دیکھنا تو غلطی سے۔ کہا ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں۔ چلا گیا، ماں کے پاس گیا، ماں سے سارا حال سنا۔ کہا چل بیٹا 3 دن تو میرے ساتھ گزریں گے، 1 مہینے سے تو میرے ساتھ نہیں تھا۔ وقت ساتھ میں جب گزارنے لگے، دوپہر کا وقت گزرا، شام آئی، بے چینی اور بے قراری بڑھ گئی، دل تڑپنے لگا، بے چین ہو گیا۔ ماں نے کھانا دیا، روٹی وہیں پر رکھ دی۔ رات کا وقت آیا، بے چینی بے قراری اور بڑھ گئی، چھت پر چلا گیا، ٹہلنے لگا۔ ماں بھاگ کے آئی، کیا بیٹا کیا ہوا؟ تو کہا نہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میرا دل بے چین اور بے قرار ہو رہا ہے، مجھے ایک لمحے کے لیے سکون نہیں ملتا۔ یہ ہوتی ہے شیخ کی صحبت، یہ ہوتی ہے شیخ کامل کی صحبت۔ کہا بے چین و بے قرار ہو رہا ہوں، سکون نہیں ملتا، گھر بھی وہی ہے، ماں تیرا پیار بھی وہی ہے، کچھ بدلا نہیں ہے، کھانا بھی وہی ہے، آرام بھی ہے، بستر بھی ہے، نرم لحاظ بھی ہے، لیکن مجھے سکون نہیں ملتا۔ رات کا حصہ جب بڑھا تو بے چین ہو کر کہا ماں سمجھ میں آ گئی بات، میں میرے مرشد کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اب معین الدین کے بغیر نہیں رہ سکتا، جاؤ اور جا کر کہو کہ مجھے آنے کی اجازت دیں۔ ماں بھاگے بھاگی صبح پہنچی، حضور نے کہا نہیں غریب نواز نے ابھی وقت باقی ہے اس کے آنے کے لیے، ابھی وقت بعد۔ دوسرے دن کیفیت اور اتنی بگڑی، کہنے لگا کہ اگر اب میں ان کا دیدار نہیں کروں تو مر جاؤں گا۔ یہ بھاگی پھر گئی، جا کر کہا کہ حضرت میرا بیٹا بہت تڑپ رہا ہے، ایک بار آپ دیدار کا شربت پلا دیں اسے، اس کی بے چینی دور کر دیں۔ تو حضور غریب نواز نے کہا کہ اویس قرنی کی ماں کی محبت میں اویس مبتلا تھے، تو حضور نے آنے کی اجازت نہیں تھی، اور میں اسے کیسا منع کروں گا جب اس کی ماں آئی ہے۔ تو کہا ماں کی اتنی تعظیم و احترام آپ کے مذہب میں ہے؟ جانے سے پہلے کہا معین الدین مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دے، اب میں آپ کے مذہب سے دور نہیں رہتا۔ اسلام ایسے پھیلا ہے دوستوں۔ حضور غریب نواز نے جب اسے بلایا تو وہ بھاگا بھاگا آیا، روتا ہوا آیا۔ اب جب روتا ہوا آیا تو غریب نواز نے اسے دیکھا، مجلس سجی ہوئی ہے، محفل واعظ ہے، درس و نصیحت چل رہی ہے، قرآن و حدیث کا درس دیا جا رہا ہے۔ غریب نواز نے اسے آتا دیکھا تو دیکھ کر مسکرانے لگے، وہ مسکرانے لگا، پھر فرط محبت سے وہ رونے لگا تو حضور غریب نواز بھی رونے لگے۔ یہ محبت دینے کے لیے حضور معین الدین سنجر کی وادیوں کو، حسین وادیوں کو چھوڑ کر ہندوستان کے تپتے ہوئے ریگستانوں میں آئے تھے دوستو۔ یہ اسلام کی تبلیغ کا مشن تھا جو اولیاء اللہ لے کر آئے تھے، اور اسلام کی تبلیغ میں سب سے اہم کردار ہندوستان کی 800 سالہ تاریخ میں، 1000 سالہ تاریخ اگر دیکھیں، من جملہ
اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو یہی وہ اولیاء کرام ہیں، صوفیاء کرام ہیں جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کا سب سے اہم ترین فریضہ انجام دیا ہے۔ آج لوگوں نے، افسوس کی بات ہے کہ صرف چادر اور گھاگھر تک درگاہوں کو محدود کر رکھ دیا ہے۔ نہیں دوستو، آج بھی اگر ان کے نقش قدم پر کوئی چلے تو یقین مانے، انہی کی محبت کے جذبے کو لے کر آگے بڑھے تو یقین مانے کہ آج بھی آپ بھی مبلغ اسلام بن سکتے ہیں۔ کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنی عادات سے، اپنے اطوار سے، اپنے طور طریقوں سے آپ آج بھی اغیار کو متاثر کر سکتے ہیں۔ 800 سال گزر گئے لیکن آج بھی دیکھیں آپ، وہی چمک ہے، وہی دمک ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ان کی بارگاہ میں نظر آتا ہے۔ کفار جو آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، مشرکین جو آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، لیکن آج وہ مجبور ہیں، آج بھی غریب نواز کی چوکھٹ پر جا کر اپنا سر ٹیکتے ہیں۔ کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا کیوں؟ ایک طرف آپ سے دشمنی کرتا ہے، دوسری طرف خواجہ صاحب کا پاور مانتا ہے۔ کیوں مانتا ہے؟ اسی لیے کہ اسے نظر آتا ہے، ملتا ہے وہاں پر فیض۔ اب اگر لوگ یہ تصور کریں کہ درگاہوں پہ کچھ نہیں ملتا ہے، یہ بھی ان کا بڑا مبالغہ ہے، یہ بھی ان کا بڑا مغالطہ ہے، یہ بھی ان کا بڑا مسکنسپشن ہے۔ دیکھیے بیٹا، بات نہیں کرنا، آرام سے بیٹھنا۔ ایک بات عرض کروں میں آپ کو کہ یہ دنیا کے نظام کو سمجھنے کی کوشش ہے، کیونکہ یہاں پر الحمدللہ جامع مسجد وزیر النساء میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، میرے تمام مکاتب بکر کے بھائی بھی آتے ہیں سننے کے لیے۔ تو میں بس آپ کو تھوڑی سی لاجیکل ایکسپلینیشن دے دوں۔ ولایت کا کانسیپٹ کیا ہے، جہاں سے میرے بات چھوڑی تھی ابتدا میں، کہ نبیوں کے معجزے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ نوح علیہ السلام کا معجزہ آپ کے سامنے ہے، موسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات کا قرآن میں ذکر ہے۔ عصا پھینک دیا، اژدہا بن گیا، فرعون کے دربار کے سارے سانپوں کو نکل گیا، یہ معجزہ ہے۔ ید بیضا، یہ معجزہ ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو ایک معجزہ عطا کیا۔ کیوں عطا کیا؟ تاکہ وہ حجت بنے، دلیل بنے، ایکسیپٹنس کے لیے لوگوں کے آسانی پیدا ہو سکے۔ تو جب نبوت کا سلسلہ ہوا ختم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محبوب اب تم پر ہم نے نبوت کا اختتام کر دیا، اب تمہارے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو نبوت کے اختتام کے ساتھ اللہ نے امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے، کہ غیروں کی رشد و ہدایت کے لیے، اپنوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے ولایت کا آغاز فرمایا۔ اور ولایت کوئی نئی چیز نہیں ہے، ولی ہر دور میں رہے ہیں، ہر نبی کے پاس رہے ہیں، لیکن سلسلہ ولایت کا جب یہاں پر آغاز ہوا تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جیسے نبیوں کو سپر نیچرل پاورز عطا کیے کہ نہیں؟ کوئی مسلمان کسی بھی نبی کے معجزے کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ عیسیٰ کو معجزہ دیا کہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، برسیوں کو شفایاب کر رہے ہیں۔ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزے عطا کیے، تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا کو بھی بے شمار معجزات عطا فرمائے، یہ کہ نہیں؟ اس کی الگ تفصیلات ہیں۔ جب نبیوں کو معجزے دیے تو اللہ نے ولیوں کو معجزے کا عکس، اسی کا فیضان، اسی کا پرتو کرامت کی شکل میں عطا کیا، اور ان کرامتوں کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھے، ملکہ بلقیس کا، ملکہ سبا کا، آپ کو پتہ چلے گا۔ آصف بن برقیہ وہاں پر بیٹھا ہے، سلیمان نے کہا مجھے تک قرآن کہہ رہا ہوں، قرآن مجھے وہ تخت چاہیے جو دیکھ کر آیا ہے۔ ہم کہاں منا من الغائبین، حدود کہاں ہے؟ پوچھا، وہ تخت دیکھ کر آیا، خبر دیا قرآن میں کوئی تفسیر نہیں، ڈائریکٹ ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں۔ حدود آ کر کہنے لگا ملکہ سبا کا تخت دیکھ کر آیا، 20 گز اونچا ہے، 40 گز چوڑا ہے، ہیرے جواہرات لگے ہوئے۔ سلیمان نے کہا مجھے چاہیے۔ دربار میں لوگ بیٹھے تھے، دربار میں لوگ بیٹھے تھے، نبی کے دربار میں نبی نہیں تھے وہ، توجہ ہے آپ کی۔ دس از دا ٹرو ریلیجن آف اسلام، میں آپ کو بتا رہا ہوں فرام دا قرآنک ٹیچنگز۔ انسان کی طاقت اور پاور کا عالم کیا ہوتا ہے جب وہ عروج کرتا ہے۔ ایک شراب پینے والا، سور کھانے والا عروج کرتا ہے تو مارس میں رینج روور داخل کر دیتا ہے، مارس میں، مریخ میں پہنچا دیتا ہے سیارے کو،
آربٹ میں پہنچا دیتا ہے سیاروں کو، سیٹلائٹ چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب ایک اللہ کا ولی روحانی ترقی کرتا ہے تو آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے. نو دس از ناٹ پاسبل. میں نے کہا بھائی شراب پینے والے کی ترقی کو تم مانتے ہو، یہ تمہاری بد نصیبی ہے. سور کھانے والے کی ترقی کو تم ایکسپٹ کرتے ہو، یہ تمہاری بد نصیبی ہے. اور فاقہ رکھ کر، بھوکے پیاسے رکھ کر اللہ 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 کر کر طاقت حاصل کرنے والوں کی قوتوں کو ہم مانتے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے. دس از the difference between you and us. یہ اہل سنت میں اور دیابنا اور وہابیہ میں یہی فرق ہے. ہم اللہ والوں کی طاقت کو مانتے ہیں. کیوں؟ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھا ہے، پوچھا کون ہے جو وہ تخت لے کر آئے؟ ایک اٹھا، قرآن کہہ رہا ہوں قرآن، ایک اٹھ کر کہنے لگا شام تک لا دوں گا. سلیمان نے کہا نہیں، I want it faster than that، اس سے زیادہ جلدی چاہیے. ایک اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا یہ محفل کے ختم ہو، یہ قرآن کہہ رہا قرآن. ایک اٹھا کہنے لگا محفل کے ختم ہونے سے پہلے لا لوں. سلیمان نے کہا نو، اس سے بھی تیز چاہیے مجھے. ایک اٹھا اور قرآن کہہ رہا ہوں قرآن میں اللہ فرماتا ہے اس کے پاس کیا تھا؟ وَعِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اللہ فرماتا ہے اس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ نبی نہیں تھا. وہ نبی کے دربار میں بیٹھنے والا ایک ادنا سا درباری تھا. یہ قرآن کہہ رہا ہوں. اس نے کہا کہ اے سلیمان میرے نبی، تمہاری آنکھ کے جھپکنے سے پہلے 2000 میل جو تخت پڑا ہے نا ملکہ کا، 20 گز اونچا 40 گز چوڑا، میں آنکھ کے جھپکنے سے پہلے لا کر رکھ دوں گا. دس از قرآن دوستو. اور لا کر رکھ دیا. جب ملکہ آئی تو پریشان ہو گئی، کہنے لگی نہیں سلیمان تمہارے سے زیادہ کوئی پاورفل نہیں، لاؤ ہاتھ بڑھاؤ، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بننا چاہتی ہوں. اسلام قبول کیا. اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے. آدم کا مذہب بھی اسلام تھا، سلیمان کا بھی اسلام تھا، داؤد کا بھی اسلام تھا. یہ بات یاد رکھے. تو یہ کس کا پاور ہے؟ نبی کا پاور تو بہت دور کی بات ہے بھائی. دربار میں بیٹھنے والے کا پاور کا یہ عالم ہے تو کیا سلیمان نہیں لا سکتے تھے تخت؟ اللہ نے بتایا کہ دیکھو کا پیکر بن کر آئے، جہاں اخلاق کا پیکر بن کر آئے، جہاں محبتوں کا پیکر بن کر آئے، وہی اختیارات مصطفیٰ کی طاقت اور قوت بھی لے کر آئے. پانی بند کر دیا گیا تو کہا ایک کٹورا دے دے. کیا کہا؟ ایک کٹورا دے دے. تو کہنے لگے نہیں دیں گے. ایک کٹورے میں سارا انا ساگر آ گیا. آپ کہیں گے یہ تو مان لیں گے ہم، مگر یہ ماننے تیار نہیں. میرا کیوں نہیں مانتے یار؟ یہ ساری قوت اللہ کی طرف سے اللہ کے ولیوں کو دی گئی ہے. میں نے جو آیت پڑھی، اللہ کیا فرمایا؟ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ ہم نے ہمارے محبوبوں کے اختیار میں زمین میں جو کچھ ہے اور آسمانوں میں سب ان کے حوالے کر دیا ہے. تو سرکار معین الدین وہ پاور لے کر آئے تھے. اور مستجاب الدعا ہوتے ہیں یہ لوگ. اور یہ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے قبر میں چلے گئے ختم ہو گئے. میں نے کہا پیارے اگر یہ بات رہتی تو تم مسلمان ہی نہیں ہیں. بولیے قبر کی زندگی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہم زندگی بھر آپ دیابنا اور وہابیہ بدعقیدہ لوگ ڈراتے لوگ، یہ مت کرو وہ مت کرو، ایسے مت کرو ویسے مت کرو، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اس پر یہ سزا ہوگی، سانپ آئیں گے، بچھو آئیں گے. میں نے کہا بیڈ روم میں آئیں گے، ڈرائنگ روم میں، لیونگ روم میں آئیں گے؟ تو کہا نہیں قبر میں آئیں گے. میں نے کہا پھر قبر میں کچھ ہے. اگر تم ڈینائی کر دو قبر میں کچھ نہیں ہے تو پھر یہ سانپ کہاں پہ جائیں گے، یہ بچھو کہاں پہ جائیں گے، منکر نکیر سوال کرنے جائیں کہاں پر جائیں گے؟ تو قبر کی زندگی کا انکار نہیں کیا جا سکتا. برزخ کی قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اور یاسین شریف میں پڑھے ہیں اللہ فرماتا ہے لوگ اٹھیں گے قبروں سے، اٹھ کر چلاتے ہوئے اٹھیں گے، قبروں سے اٹھائے جائیں گے. قبر کی زندگی کا مطلب کیا ہے دوستو؟ قبر بے روح متمسک رہتی ہے. بندہ مومن کی روحیں سنتی ہیں. یہ جسم سڑ اور گل جانے والی شے ہے لیکن روح ختم ہونے والی شے نہیں ہے. اور اولیاء اللہ تو ما اجساد، جسموں کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں. یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے پاور کا عالم ہے. اگر آج کوئی سرکار معین الدین چشتی کی زیارت کے لیے یا حضرات یوسفین کی بارگاہ میں یا حضرت کملی والے صاحب کے پاس جا کر سامنے فاتحہ خوانی کرتا ہے، یا بابا شرف الدین کے پاس جاتا ہے، یا حضرت سرکار سیدنا موسیٰ قادری کے دربار پہ جاتا ہے، یا بندہ نواز کے سدراس کی بارگاہ اقدس پہ جا کر حاضری دیتا ہے، تو کیوں دیتا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ سن رہے ہیں، یہ قبروں میں موجود ہیں. ہم صرف ان سے اتنا کہتے ہیں کہ حضرت
اللہ نے آپ کی کبھی کسی دعا کو رد نہیں کیا، ہمارے لیے دعا فرما دیجئے۔ یہ کل بھی دعا کرتے تھے، آج بھی دعا کرتے ہیں۔ اجمیر جاتے ہیں لوگ، کام بن جاتے ہیں، بنتے ہیں کہ نہیں؟ اجمیر گیا تھا کام بن گیا، اجمیر گیا تھا کام بن گیا۔ میں نے کہا کیا کہا وہاں پر؟ تو جا کر کہا کہ یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے۔ ارے میں کہتا ہوں بدعقیدہ جماعت والوں سے، اگر تم ڈائریکٹ ان کی طاقت کا اقرار نہیں کرتے تو کیا اللہ کی عطاؤں کا انکار کر دو گے؟ تمہارے پاس دربار میں کوئی آئے تو تم خالی نہیں پہنچاتے، بڑھاتے ہو کسی کو۔ اگر کوئی اللہ والے کے بارگاہ میں جاتا ہے اور ضرورت مند بن کر جاتا ہے اور اس کی حاجتوں کو وہ حضرت معین الدین عالم برزخ سے ملاحظہ فرماتے ہیں، اس کے جانے سے پہلے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ مولا تیری محبت کی خاطر میرے پاس آیا تھا، تیری نسبت کی خاطر میرے پاس آیا تھا، اے اللہ اس کی یہ پریشانی ہے، یہ حاجت ہے۔ اس کے گھر کے پہنچنے سے پہلے اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا۔ یہ کانسیپٹ تصوف کا دوستو، یہ ہے اولیاء اللہ کے اختیارات، اور یہی تمسک، اسی کی وجہ سے اسلام ہندوستان کی سرزمین پر پھلا ہے، پھولا ہے۔ اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کی ضرورت ہے۔ حضور سیدنا معین الدین چشتی غریب نواز کا جو کریج تھا، یعنی اکیلے تنہا پرتھوی راج کے دربار کے سامنے ایک ٹوٹا پھوٹا خیمہ لگا کر بیٹھ گئے، اور اس توکل کے ساتھ بیٹھے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کہ مولا ایک طرف لشکر جرار ہے، ایک طرف طاقت ہے، ایک طرف ہتھیار ہے، ایک طرف معین الدین ہے جو بظاہر لاچار ہے، لیکن مولا تیری ذات پر بھروسہ کر کر بیٹھا ہوں، اسلام کا پرچم یہاں پر گاڑ ہی کر جاؤں گا۔ اسلام کا پرچم گاڑا کہ نہیں بولیے؟ میں کہاں پر گاڑا؟ راجپوتانہ کے مرکز میں گاڑا۔ یہ جرأت حضور سیدنا غریب نواز کی تھی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ توکل کا درس دینے، یہ محبت کا درس دینے، یہ مساوات کا درس دینے، انسانیت کا درس دینے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا درس دینے، اسلام کی صحیح تعلیمات کو عوام میں رائج العمل بنانے کے لیے حضور سیدنا غریب نواز تشریف لائے تھے، اور انہی کا سلسلہ آج بھی چل رہا ہے، اور صبح قیامت تک صوفیاء کرام کا یہ محبتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ مولا ہمیں سچ سمجھنے، سچ بولنے اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ کہنے سننے سمجھنے میں اگر ہم سے کوئی غلطی خطا لغزش سرزد ہوئی ہو تو اپنے فضل اور کرم سے ہمیں معاف فرما۔ اے پاک پروردگار یہاں پر جتنے حاضرین ہیں ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہم میں یہاں اگر کوئی مجبور بیٹھا ہے تو اس کی استعانت و دستگیری فرما۔ اے پروردگار، اے الہ العالمین، ہم میں کوئی بیمار ہے، ہمارے اقربا رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے تو اسے شفاء کاملہ عطا فرما۔ مولا اگر ہم میں کوئی بے عمل ہے تو انہیں عمل صالح متقبلہ کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار تیرے صحیفہ عظیم قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے جو بدبخت سویڈن اور ہالینڈ میں موجود ہے، مولا ان پر تیرا قہر اور تیرا عذاب نازل فرما۔ اے پاک پروردگار ہم مجبور ہیں یہاں رہ کر ان سے انتقام نہیں لے سکتے، لیکن پروردگار تیری قدرتوں کی وسعتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ مولا ہم مجبور دست بدعا ہیں، مولا ان قاطیوں کو جنہوں نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے، مولا انہیں کیفر کردار تک پہنچا، تیرا غضب ناک ان پر قہر نازل فرما، دنیا و آخرت کے سخت ترین عذاب میں انہیں مبتلا فرما، اور ہم مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھ کر قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سمجھ کر قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ دنیا اقطاع عالم کے مسلمانوں پر جہاں کہیں ظلم، زیادتی، جبر، تشدد، جور و ظلم ہو رہا ہو، اے پروردگار مسلمانوں کی استعانت فرما، مسلمانوں کی امداد فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، محبت عطا فرما، اخوت عطا فرما، بھائی چارہ عطا فرما، ایک دوسرے کا درد دکھ اور درد بانٹنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی مروت اور ایک دوسرے کی محبت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر دراز فرما، جن کے والدین اس دار فانی سے کوچ کر گئے ان کی بے پناہ مغفرت فرما۔ اے باری تعالیٰ اس ماہ رجب کا صدقہ عطا فرما، اس کی برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمانوں کی قبرستانوں پر عذاب نازل ہو رہا ہے، مولا اس عذاب کو تیری رحمتوں سے تبدیل فرما، ہمارے
تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ مرحمت عطا فرما، مولا نوجوان نسل کو بے راہ روی